یہ بنیادی حساب کا پہلا سبق ہے اور شاید آپ یہ کہیں کہ بلال بھائی آپ بنیادی کیوں کہہ رہے ہیں، ابھی تو حساب کا آغاز ہی کیا ہے۔ تو میں خالی یہ کہوں گا کہ فکر نہ کیجئے، یہ جتنا آپ اس کے مسئلے حل کریں گے آپ کو یہ بالکل ہی بنیادی اور آسان لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو بجائے اس کے بارے میں بات کرنے کے، آئیے ایک مسئلہ حل کرتے ہیں۔ ایک جمع ایک کیا مقدار ہے؟ تو فرض کیجئے میرے پاس ایک آم ہے اور لا کے مجھے کوئی اور ایک اور آم دے دیتا ہے۔ یہ میں نے آم کی ڈرائنگ اچھی نہیں کی، لیکن ایک جمع ایک اور دو آم ہوئے۔ اسی طرح اگر میرے پاس تین آم ہیں اور مجھے کوئی چار آم لا کے دے دیتا ہے، ایک دو تین، اور مجھے لا کے کسی نے چار آم دے دیے، تو میرے پاس کتنے آم ہو گئے؟ ایک دو تین چار پانچ چھ سات۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں، اور وہ ہے ایک، اگر ہم لکیر کھینچیں اور لکیر کے اوپر بڑھتی ہوئی تعداد دکھا دیں، صفر سے شروع کرتے ہیں، ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس۔ تو جہاں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس تین آم تھے اور ہمیں کسی نے لا کے چار آم دے دیے، تین، ایک دو تین چار، تو ہمارے پاس سات آم ہو گئے۔ اب کیا ہوتا اگر ہمارے پاس چار آم ہوتے اور ہمیں کوئی تین لا کے دے دیتا؟ کیا جواب مختلف تھا؟ دیکھ لیتے ہیں۔ شروع میں ہمارے پاس چار آم تھے اور ہمیں کسی نے ایک دو تین لا کے دے دیے، جی نہیں، جواب وہی ہمیں ملا۔ تو اسی طرح ہم ایک اور مسئلہ حل کرتے ہیں، تھوڑا مشکل کر دیتے ہیں۔ اس دفعہ میں تعداد 10 سے زیادہ کر دوں گا، یعنی کہ ایسا نمبر جو ہم انگلیوں پہ نہ گن سکیں۔ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ۔ اب فرض کیجئے کسی کے پاس، میرے پاس 6 آم تھے، کسی نے 8 لا کے دے دیے، تو اب میرے پاس کتنے آم ہو گئے؟ ایک، چلیں اس کو اس طرح نہ گنیے، خالی سیدھا نمبروں پر ہی گنتے ہیں۔ اگر میرے پاس 6 آم ہیں اور مجھے کوئی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ لا کے دے دیتا ہے، تو میرے پاس 14 آم ہو جائیں گے۔ اگر میرے پاس شروع میں 8 آم تھے اور مجھے کسی نے 6 لا کے دے دیے، تب کیا جواب ہوگا؟ میرے خیال میں آپ کو پہلے ہی اندیشہ ہے جواب کیا ہوگا، لیکن کر لیتے ہیں۔ 8 آم سے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا جواب ہمیں ملتا ہے۔ ایک دو تین چار پانچ چھ، جیسا کہ
آپ توقع کر رہے تھے جواب 14 کا، 14 ہی ملا۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ شروع کی تعداد جو بھی ہو اس میں جب ہم ایک تعداد جمع کرتے ہیں اور اگر ہم اس کو الٹا کر دیتے ہیں اور دوسری تعداد پہلے کی رکھ لیتے ہیں تو جواب ہمیں وہی موصول ہوتا ہے۔ تو آپ اس کے مسئلے حل کرتے رہیے اور آپ دیکھیں گے کہ حساب بہت آپ کو آسان سے آسان تر محسوس ہونا شروع